فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں روٹی کی قیمت میں کمی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روٹی کی قیمت 16 روپے کرنے کی خوشخبری سنا دی. وزیر اعلیٰ نے سماجی رابطے کی سائٹ پر متعلقہ محکموں کو حکم دے دیا روٹی کی قیمت کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. فیصل آباد کے شہریوں نے حکومتی اقدام کو سراہا. چند دن کے لیے دیں گے جتنی دیر تک ان کی سختی رہے گی. پھر چند دن کے بعد جب ان کو گندم ہی نہیں پیچھے سے ملے گی سستے ریٹ پہ، یہ کیسے روٹی دیں گے؟ فیصلہ تو بہت اچھا ہے. میں نے یہی کہا تھا نا کہ جو چلتے پھرتے مزدور ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ آسانی سے اپنا کھانا کھا سکیں. آٹا سستا دینا چاہیے ان کو تاکہ غریب کی پہنچ میں ہو، ہر بندہ کھا سکے. فیصلہ تو بہت اچھا ہے ان کا. ٹھیک ہے، مہنگائی بہت زیادہ اس کے حساب سے صحیح ہے 16 روپے روٹی. باقی ہوٹل والوں کو بھی چاہیے یہ روٹی اتنے ہی کی. بے وقت کی برسات گندم کی فصل کے لیے خطرات. فیصل آباد ڈویژن میں بوندا باندی سے گندم کی کٹائی تاخیر کا شکار. تیار فصل پر بارش سے 12 منفی ایکڑ نقصان کا خدشہ ہے. کاشتکاروں نے سر پکڑ لیے. یہ بارشوں کی وجہ سے ہماری فصل خراب ہو رہی ہے اور گورنمنٹ نے جو ریٹ نکالا ہے وہ بہت کم ہے، ہمارے لیے مرنے کے مترادف ہے. 14,000 روپے کی ڈی اے پی کی بوری ہے، 7,000 روپے کی بلیک میں یوریا بوری ملتی ہے، کہیں 5,000 کہیں 7,000. 2 دن بعد ملتی ہے یوریا کی بوری. پیسے لے جاتے ہیں، بعد میں بوریاں دیتے ہیں. اور 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے زمین کا ٹھیکہ ہے. جو ریٹ نکالا ہے یہ نامناسب ہے، گندم کا ریٹ بڑھایا جائے. توبہ ٹیک سنگھ میں بارشوں نے گندم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کاشتکار کہتے ہیں بارش کے باعث تیار فصل گر چکی، کٹائی میں تاخیر کا خدشہ ہے. بارشوں نے توبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ کی پول کھول دی. میونسپل کمیٹی نکاسی آب یقینی نہ بنا سکی. شہر کے مختلف علاقوں میں بارشی پانی جمع. فیصل آباد کی اسٹریٹ لائٹس کے مسائل حل نہ ہو سکے. جناوالا روڈ کی اسٹریٹ لائٹس خراب، سڑک اندھیرے میں ڈوب گئی. جناوالا روڈ پر کوہ نور چوک کے قریب بھی اسٹریٹ لائٹس خراب. ٹیکس چوروں کی موبائل سم چلے گی نہ بجلی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے حال نکال لیا. 18 لاکھ ٹیکس چوروں کی نشاندہی. ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر سم بلاک ہوگی، بجلی کا کنیکشن بھی کٹے گا. ایف بی آر کی مہنگے تحائف اور شہریوں کے اثاثوں پر نظر. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی. لینڈ ریکارڈ سینٹر، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور دیگر سرکاری اور نیم سرکاری محکمے مدد کریں گے. ایف بی آر کے آن لائن سسٹم میں تکنیکی خرابی. ٹیکس گزاروں کو پورٹل میں ایف بی آر نوٹسز ظاہر نہیں ہو رہے. نوٹسز کے جواب جمع نہ کرانے پر ایف بی آر یک طرفہ فیصلے کرنے لگا. ٹیکس گزاروں کو مشکلات کا سامنا. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی غفلت. فیصل آباد میں نئی رجسٹرڈ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. 50,000 سے زائد وہیکلز مالکان سے ایڈوانس فیس وصولی کے باوجود نمبر پلیٹس جاری نہ ہو سکیں. فیصل آباد پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی ناقص کارکردگی. شہری مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خریدنے پر مجبور ہیں. پھل، سبزیاں اور کریانہ کی تمام آئٹمز مہنگے داموں بکنے لگیں. عوام کا تو روزمرہ کے جو معمولات ہیں اشیاء خرد و نوش میں ان کا واسطہ پڑتا ہے، اور رمضان سے لے کر پھر عید گزر گئی ہے، اور عید گزرنے کے بعد بھی آج تک جو ہے وہ جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہے، عید کے دنوں میں جو بوائلر مرغی ہے اس کا ریٹ 750 سے بھی تجاوز کر گیا تھا. اس طرح فروٹ اور سبزیاں جو ہیں وہ بڑے انتہائی مہنگے داموں لوگوں کو ملتی رہی ہیں. انڈے بھی عوام کی پہنچ سے دور. فیصل آباد، جھنگ اور چنیوٹ میں انڈے 254، توبہ میں 252 روپے فی کی درجن بکنے لگے. سبزیوں کی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دیں. فیصل آباد میں پیاز 195، ٹماٹر 130 اور ادرک 610 روپے کلو. جھنگ میں پیاز 200 روپے، ٹماٹر 155 روپے فی کلو. توبہ میں ٹماٹر 135، پیاز 200، لہسن 580، ادرک 600 روپے کلو. چینیوٹ میں ادرک 610، لہسن 580 روپے کلو کی بلند ترین قیمت پر فروخت ہونے لگا. مہنگائی نے فروٹ کھٹے کر دیے. قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے باہر. فیصل آباد میں سیب کی قیمت 280، جھنگ میں 315، چنیوٹ 300 اور
डोबा में 290 रुपए फी किलो, फैसलाबाद में अंगूर 500, चिन्योट में अनार 640 रुपए किलो में मिलने लगा। सस्ते बाजार भी अब सस्ते न रहे, इतवार बाजारों में भी महंगाई का तूफान। शहरी कहते हैं सस्ते बाजार से सस्ती अशिया लेने आते हैं, यहां कुछ भी पहुंच में नहीं रहा। सस्ता बाजार कहने के लिए है, पर इसका इधर सब्जी का रेट भी बहुत ज़्यादा है और जो कपड़ा भी खरीदे हैं उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा है। महंगाई बहुत हो चुकी है, महंगाई ने इतने कमर तोड़ती है साड़ी। अगे सूट 2000 का आ जाता सी, हुण 2500 3000 रुपये का सूट है, गाहक नूं किन्ने दा वेचीए। इत्थे बहुत तंग है इस महंगाई तो, बहुत बुरे हालात है, गाहक कोई नहीं है। फैसलाबाद पुलिस को रेड एसओपीज पर अमल का हुक्म, ऑफिसर के बगैर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल किसी जगह अज खुद छापा नहीं मार सकेंगे। अंदरून जिला छापे के लिए मुतालिका डीएसपी से इजाजत लेना होगी, बैरूनी जिला छापा मारने के लिए मुतालिका एसपी से इजाजत दरकार होगी। सीपीओ का कहना है सालीन से बदसलूकी की शिकायत पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में महकमान अनहार के सब इंजीनियर्स की तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को नई पोस्टिंग जल्द मिलेगी। तनख्वाह में इजाफे के लिए अकाउंट्स ऑफिस को भी आगाह कर दिया गया है। फैसलाबाद में नशे का आदी शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। उस्मान टाउन में 35 साल अफजल 2 घंटे तक खंभे पर चढ़ा रहा। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर उतारा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी जारी, शहरी नौकरी और कारोबार के गर्ज से वापस जाने लगे। फैसलाबाद के लारी अड्डों पर रश, गाड़ियों की कमी से मुसाफिर परेशान, भीड़ के बायस बेशतर ट्रेनों में बुकिंग फुल। सर मैं मुल्तान का रहायशी हूँ, मुल्तान में रहता हूँ लेकिन फैसलाबाद में काम करता हूँ। लेकिन अपनों के साथ जो ईद मनाने का मजा है ना, वो अपनों के साथ ही है। बच्चों के साथ एंजॉय किया, पार्कों में सैर की, अच्छे अच्छे खाने खाए और बच्चे के साथ बहुत एंजॉय किया। आज मैं अपने वापस छुट्टियाँ गुजार के, तकरीबन कोई 4-5 छुट्टियाँ गुजार के आज फैसलाबाद दोबारा अपने काम पे आया हूँ। ईद के बाद नौकरी पेशा और कारोबारी अफराद की वापसी, जहां के लारी अड्डों पर रश, गाड़ियों की कमी, मुसाफिर टिकट के लिए घंटों इंतजार पर मजबूर। चिन्योट में गंदम की खरीदारी के लिए 5 मराकज कायम। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है काश्तकार 17 अप्रैल तक ऐप के जरिए बारदाना के हसूल की दरख्वास्त दे सकते हैं। आगे बढ़ने की दौड़, चिन्योट के नौजवानों में रेस। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने रेस का एहतमाम किया। कैसर अहमद शेख खुद भी दौड़े, जगह जगह पुरइत्तफाक इस्तकबाल।